بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک مسجد درار کے متعلق ہے۔ منافقین کو یہ تو جرت ہوتی نہ تھی کہ اعلانیہ اسلام کی مخالفت کرتے، مگر وہ لوگ در پردہ اسلام کی بیخ کنی میں ہمیشہ مصروف رہتے اور اس کوشش میں لگے رہتے تھے کہ مسلمانوں میں اختلاف اور پھوٹ ڈال کر اسلام کو نقصان پہنچائے۔ چنانچہ اس مقصد کی تکمیل کے لیے جہاں ان بے ایمانوں نے دوسری بہت سی فتنہ سامانیاں برپا کر رکھی تھی، ان میں سے ایک واقعہ رجب 9 ہجری میں بھی رونما ہوا، جو در حقیقت نہایت ہی خطرناک سازش تھی، مگر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے منافقین کی اس خوفناک مہم سے بذریعہ وحی آگاہ فرما دیا اور دشمنان اسلام کی ساری اسکیموں پر پانی پھر گیا۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ رجب 9 ہجری میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ تبوک کے میدان میں جو مدینہ منورہ سے 14 منزل پر دمشق کے راستے پر واقع ہے، ہرقل شاہ روم مسلمانوں کے مقابلے کے لیے لشکر جمع کر رہا ہے۔ آپ نے عرب میں سخت گرمی اور قحط کے باوجود جہاد کے لیے اعلان فرما دیا اور مسلمان جوک در جوک شوق جہاد میں مدینے کے اندر جمع ہونے لگے۔ ابھی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیاریوں میں ہی مصروف تھے کہ منافقین نے وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سوچا کہ مسجد قباء کے مقابلے میں اس حیلے سے ایک مسجد تیار کرے کہ جو لوگ کسی عذر کی وجہ سے مسجد نبوی میں نہ جا سکے وہ لوگ یہاں نماز پڑھ لیا کریں۔ اور منافقوں کا خاص مقصد یہ تھا کہ اس مسجد کو اسلام کی تخریب کاری کے لیے اڈا بنا کر اس میں جمع ہو کر اسلام کے خلاف سازشیں کرے اور اسکیمیں بناتے رہے اور شاہ روم کی خفیہ امدادوں اور اسلحہ وغیرہ کے ذخیروں کا اس مسجد کو مرکز بنائے اور یہیں سے اسلام کے خلاف ریشہ دوانیوں کا جال پورے عالم اسلام میں بچھاتے رہے۔ یہ سوچ کر منافقین خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم لوگوں نے ضعیفوں اور کمزوروں کے لیے قریب میں ایک مسجد بنائی ہے، اب ہماری تمنا ہے کہ حضور وہاں چل کر اس میں نماز پڑھ دے تو مسجد عند اللہ مقبول ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تو میں ایک بہت ہی اہم جہاد کے لیے مدینے سے باہر جا رہا ہوں، واپسی پر دیکھا جائے گا۔ مگر جب آپ بخیریت فتح و کامرانی کے ساتھ مدینہ واپس تشریف لائے تو وحی الہی کے ذریعے اس مسجد کی تعمیر کا حقیقی سبب آپ کو معلوم ہو چکا تھا اور منافقین کی خفیہ اور خطرناک سازش بے نقاب ہو چکی تھی۔ چنانچہ آپ نے مدینہ منورہ پہنچتے ہی سب سے پہلے یہ کام کیا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ایک جماعت کو یہ حکم دے کر وہاں بھیجا کہ وہ وہاں جائے اور اس مسجد کو آگ لگا کر خاک سیاہ کر دے، چونکہ اس مسجد کی بنیاد حقیقتاً تقوی اور للہیت کی جگہ تفریق بین المسلمین اور تحریب اسلام پر رکھی گئی تھی، اس لیے بلا شبہ وہ اس کی مستحق تھی کہ اس کو جلا کر برباد کر دیا جائے، اور در حقیقت اس تخریب کاری کے اڈے کو مسجد کہنا حقیقت کے خلاف تھا۔ اس لیے قرآن مجید نے اس حقیقت حال کو ظاہر کرتے ہوئے اعلان فرما دیا کہ یہ مسجد تقوی نہیں بلکہ مسجد درار کہلانے کی مستحق ہے۔ اس مسجد کے بارے میں قرآن مجید کے غضبناک تیور اور پرجلال الفاظ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ۔ ایک ہی عمل کرنے والے کی نیت کے فرق سے اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی، طیب بھی بن سکتا ہے اور خبیث بھی۔ مسجد کی تعمیر ایک عمل خیر ہے، مگر جب لوجہ اللہ کی نیت ہو تو ثواب ہی ثواب ہے، اور اگر شر و فساد کی نیت ہو تو عذاب ہی عذاب ہے۔ مسجد قباء اور مسجد نبوی کی تعمیر مقبول بارگاہ الہی اور باعث ثواب ہوئی، کیونکہ ان دونوں مسجدوں کے بنانے والوں کی نیت خدا کی رضا اور ان دونوں مسجدوں کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی تھی، اور منافقین کی بنائی ہوئی مسجد مردود بارگاہ الہی ہو گئی اور سراسر باعث عذاب بن گئی، کیونکہ اس مسجد کو تعمیر کرنے والوں کی نیت رضائے الہی نہیں تھی اور اس مسجد کی بنیاد تقوی پر نہیں رکھی گئی تھی، بلکہ ان لوگوں کی غرض فاسد تحریب اسلام اور تفریق بین المسلمین تھی، تو یہ مسجد قطعاً غیر مقبول ہو گئی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس مسجد میں قدم رکھنے کی بھی ممانعت فرما دی، اور حضور علیہ السلام نے اس مسجد کو نہ صرف ویران فرمایا بلکہ اس کو جلا کر نیست و نابود کر ڈالا۔